آج ہم بات کریں گے قوم لوط کے بارے میں اور پاکستان میں پاس ہونے والے ایک فحاشی بل جس کا نام ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے۔ اس بل کے پاس کرنے کا مقصد ہے ہم جنسی تعلق قائم رکھنا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایل جی بی ٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں ایل جی بی ٹی سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے شروع سے ہی جسمانی طور پر نامکمل بنایا ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں اللہ نے جنسی لحاظ سے بھی مکمل بنایا ہے اور انہیں عورت یا مرد کی شناخت کر دی ہے، لیکن وہ اللہ کی اس تقسیم سے خوش نہیں ہیں۔ جہاں بہت سارے لوگ ایل جی بی ٹی کے نام پہ ہمدردی لینے کے لیے لوگوں کو اسی جھوٹ میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو پیدائشی جنسی طور پر مکمل نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایل جی بی ٹی سے مراد اس میں جو ایل ہے وہ لیسبین کے لیے آتا ہے، اور جو جی ہے وہ گے کے لیے آتا ہے، اور جو بی ہے وہ بائی سیکچول کے لیے آتا ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، جبکہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پہ ہی بنا تھا۔ اس ملک کو بنانے کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایسے ایسے بل پاس ہو رہے ہیں جس کی اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں۔ اب آتے ہیں قوم لوط کے قصے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم شہر میں آباد ہو گئے، تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چن لیا ہے، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ اس دور میں سدوم سب سے گندا شہر مانا جاتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی یہ گندگی کا اور بے حیائی کا کام شروع ہوا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کا کام کیا کرتے تھے، وہ عورتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور یہ بہت خوفناک بات تھی کیونکہ ان سے پہلے امتوں میں سے کوئی بھی امت بدفعلی کے اس قدر بدترین مرحلے تک نہیں پہنچی تھی جس کا آغاز سدوم کے لوگوں نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دی اور اسے بتایا کہ میں تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم جو کام کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ سن کر جب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو وہ کہنے لگے، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج جب ہم میں سے کوئی ایل جی بی ٹی کی مذمت کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی آ کر بولتے ہیں کہ بڑے اسلامی بنے پھرتے ہو۔ ایسا ہی تب لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سالہ سال یہ کوشش کی کہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں اور بدفعلی کے اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن سدوم کے لوگوں میں سے ایک بھی فرد حضرت لوط علیہ السلام کی بات مارنے پر آبادہ نہ ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کی یہ دعا سنی، ویسے ہی اللہ نے فرمایا، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کے بھیس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں، اور پھر لوط علیہ السلام کی مدد کو وہ نکل جائیں۔ اب یوں ہوا کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو تب بھی وہ خوبصورت مردوں کی شکل میں تھے۔ تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب میری قوم کے لوگ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جیسے ہی لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا، ویسے ہی اس نے فوراً پوری قوم کو خبر کر دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نہایت 3 خوبصورت مرد آئے ہیں۔ اب یہ سنتے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں کی ہوس جاگ گئی، اور وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں، یعنی زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، تاکہ تم ان سے شادی کرو اور اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکو۔ تو وہ اس پر پلٹ کر کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، تو ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ تو اس پر لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلے اور ایک آدمی کو مارا
جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، حضرت لوط اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے، لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ تھی، کیونکہ وہ شروع سے قوم لوط کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ پھر جیسے ہی صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو ان کرنوں میں ایسی گرمی تھی جیسے آگ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم کی اس بستی کو اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور ایسے لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کو مرغیوں کی آواز اور کتوں کا بھونکنا سنائی دے رہا تھا۔ اور پھر آسمان کی ان بلندیوں تک قوم لوط کو لے جا کر واپس زمین پر ایسے پٹھا گیا کہ اوپری حصہ نیچے چلا گیا اور نچلا حصہ زمین کا اوپر آ گیا، اور یوں وہ سب زمین سے واپس ٹکرا کر کچلے گئے اور زمین میں دھنس گئے۔ پھر ان میں سے جو لوگ تب بھی زندہ تھے لیکن زخمی تھے تو ان کے لیے آسمان سے کنکریاں برسائی گئیں جنہوں نے انہیں مسل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام کی بیوی چلائی، ہائے میری قوم! اور جیسے ہی وہ یہ چلائی ویسے ہی ایک کنکری آسمان سے آ کر اس پر گری، اور ایسے گری کہ اسے سر سے پاؤں تک کیما کیما کر دیا۔ یہی انجام ہوا قوم لوط کا، اور یہی انجام ہے ہر اس شخص کا جو قوم لوط کی بدفعلیوں میں پڑا ہوا ہے یا جو ان بدفعلیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی اس بدفعلی کے عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں اور ہم تو انسانیت پہ عمل کر رہے ہیں، تو بالکل ایسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا۔ جس طرح آج کل کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے، یعنی قوم لوط بھی ایسے ہی جواب دیا کرتی تھی آگے سے تاکہ اپنے بدفعلی کے عمل کو ٹھیک قرار دے سکیں۔ لیکن دیکھو پھر کیسا مزہ چکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو ڈرو پھر اس دن کے عذاب سے جب یہ عذاب ہم پر آ جائے گا۔ بے شک اس ملک کو اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، اور اس ملک کو بنانے کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ تو افسوس ہمارے ملک پر ایسے حکمران مسلط ہیں جن کو اسلام کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ایسے حکمران لے کر آئے جن کو کم از کم اسلام کا کچھ تو پتہ ہو کہ یہ چیز اسلام میں حلال ہے اور یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ وقت ہم پہ بھی آئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسے حکمران جو اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین۔ اور آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔